الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بالاسرار. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو توبہ کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے تو بے شک وہ خاص طور پر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، توبہ کے حوالے سے مفہوم عالی ہے، اس کی شرح میں دیکھیں گے تو بات سمجھ آتی ہے کہ ندامت اور ندامت کا وہ درجہ جو اس عمل بد سے روک دے، اور اس درجے کی ندامت جو معافی کا طلبگار کر دے اور مزید دہرانے سے اجتناب کا سبب بات ہوتی چلی جائے. تو ارشاد فرمایا، اور جو توبہ کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے تو بے شک وہ خاص طور پر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. اس میں ایک بنیادی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو تائب ہے، تائب ہو رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، اس کے لیے حکم ہے ایک سہل حصے کا. اس نے سہل عمل چھوڑا اور غیر سہل عمل اختیار کیا. اب ہر دو پہلو میں اگر فائدہ ہو رہا ہے اس عمل کرنے والے کو ہو رہا ہے، اگر یہ نقصان کا سبب کر رہا ہے تو اس کی یہ بے عملی جو ہے اس کی ذات کو نقصان پہنچا رہی ہے. ہر دو صورت میں جب رخ اللہ کی طرف کریں گے تو وہ بے نیاز ہے، محتاج مخلوق ہے، خالق بے نیاز ہے. تمام مخلوق سر بسجود ہو جائے تو اسے کوئی ایک نقطے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے. کسی پہلو کو بھی مخلوق اختیار کرے، اس کا فائدہ یا نقصان اس نے خود اٹھانا. تو غفور الرحیم ہے کہ تمہارے سجدوں کو تمہیں کو اس کا فائدہ عطا فرما رہا ہے کہ اسے شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس سجدے کی شرف قبولیت یعنی کسی ایک تسبیح کو شرف قبولیت نصیب ہو تو وہ بخشش کو کافی. حدیث شریف میں تو جو کمی بیشی کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، وہ بھی اپنا نقصان کرتا ہے. اپنے وجود کے ساتھ پتھر باندھ کر پانی میں چھلانگ لگا رہا ہے، یعنی اپنے ڈبونے کا سبب کر رہا ہے. اس سے پہلے جو آیا کریمہ ہے اس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، مگر جو توبہ کر لے اور ایمان بھی لے آئے، یعنی عقیدہ درست کر لے اور نیک کام کرتا رہے، تو اللہ ایسے لوگوں کو ان کے گناہوں کی جگہ نیکیاں عطا فرمائیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندے کا حساب ہو رہا ہو، جب وہ حساب کے لیے پیش ہوگا تو ارشاد ہوگا کہ اس کے گناہ صغیرہ لاؤ، یعنی اس کے گناہ صغیرہ حساب پر لے آ جائیں. تو گناہ صغیرہ جو اس کے ہوں گے وہ پیش کر دیے جائیں گے. اللہ جل شانہ گناہ کو مٹاتے جائیں گے اور ہر گناہ کے بدلے نیکی عطا فرماتے جائیں گے. وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اللہ تو بخشنے والے مہربان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ جب وہ یہ صورت دیکھے گا، یہ حال دیکھے گا، اب اسے تو پتا ہے گناہ کبیرہ پیچھے ہے، وہ عرض کرے گا، یا اللہ میرے تو اور گناہ بھی رہتے ہیں، یعنی وہ بھی معاف ہوں گے اور اچھائی نیکی ملے گی، بدلے میں اور بہتری ملے گی. تو یہ فرماتے ہوئے روایت میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، بہت مسکرائے، کہ جب وہ یہ صورت دیکھے گا کہ اللہ کریم اتنے غفور رحیم ہیں
اتنے مہربان ہیں، اتنی رحمت فرما رہے، وہ فرمایا یا اللہ میرے تو اور گناہ رہتے بھی ہیں، لیکن وہ جو رخ ہے، جیسے میں نے پیشتر عرض کیا کہ کسی غلطی کی ندامت جس درجے کی ہوگی اس طرح کا پہلو پھر بندہ اختیار کرتا۔ ندامت کی شدت نہ صرف معافی کا طالب کرتی ہے، مزید خطا سے جو اجتناب ہے اس کا سبب ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جو توبہ کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے تو بے شک وہ خاص طور پر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس درجے کی توبہ کا نصیب ہونا کہ خالص رجوع اللہ نصیب ہو، تو جسے رجوع اللہ نصیب ہوگا اس کا عمل، اس کا کردار، اس کا کلام کیسا ہو؟ ویسا ہوگا جیسے قرآن کریم تربیت فرما رہا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل اختیار فرمایا۔ قرآن کریم نے کوئی حکم ایسا نہیں مخلوق کو عطا فرمایا جس کی استعداد مخلوق میں نہ ہو۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مقرب ہستیاں جنہیں اللہ کریم نے خصوصی قرب عطا فرمایا، بالعموم زندگیاں بسر فرمائیں، کیونکہ ایک عملی نمونہ ہے ان ہستیوں کی حیات مبارک میں، ایک عملی صورت ہے، ایک مثال میسر ہے کہ جسے دیکھ کر کوئی بھی اپنا عمل اس طرح مثبت کر سکتا ہے، اختیار کر سکتا ہے۔ اور جب کمزوری کی بات آتی ہے تو پھر بہانے بے شمار ہوتے ہیں۔ تو کیا ہم نہیں سنتے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہستیاں جس کٹھن حالات سے گزری، ہم دو لفظ بولتے ہیں، وہ تو صحابہ کرام تھے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جن کٹھن راستوں سے گزرے ان کے پیروکار اسی طرح گزرے، لیکن جب آپ حدیث شریف کو دیکھیں گے، جب آپ حقائق کو سمجھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء پر بے شمار مشکلات آئیں، سب سے زیادہ مشکلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں۔ جب رجوع اللہ خالص نصیب ہوگا تو پھر دیکھنا، سننا، عمل کرنا ایسا ہوتا چلا جائے گا جو اللہ کریم کو پسند ہے۔ کیا دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں، قرآن کریم ایک کیفیت اور ایک حالت کو اندھا پن اور بہرا پن نہیں بیان فرماتا۔ دیکھتے ہیں لیکن فرمایا آپ کو نہیں دیکھ رہے، تو کیا وہ اندھے تھے؟ اندھا پن کفر کے سبب ایسا کہ وہ حق کو نہیں پہچان سکتے، بہرا پن ایسا کہ کلام ذاتی تلاوت فرمایا جا رہا ہے اور ان کی نفرت بڑھ رہی ہے، وہ تضحیق کے پہلو اختیار کر رہے ہیں۔ تو قرآن کریم نے ایسی صورتحال کو اندھا پن بیان فرمایا اور بہرا۔ تو جب خالص رجوع ہوگا اللہ جل شانہ کی طرف، تو یہ جو متعلقہ آیات سے پہلے اور بعد کے حصوں کی ہیں، اسے اگر آپ کچھ حصہ پہلے جائیں تو فرمایا وعباد الرحمن، اللہ کے خالص بندے، تو یہاں اوصاف بیان ہے۔ تو کبھی اللہ کریم کو منظور ہوا انشاءاللہ ایک ایک وصف جو ہے اس سے متعلق بات کرتے آئیں گے، کیونکہ مقصد تو تربیت ہی ہے۔ آج جو موضوع میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رجوع اللہ، پھر جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اسے خالص ہونا نصیب ہوتا ہے، وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، فرمایا اور وہ لوگ بیہودہ باتوں میں شامل نہیں ہوتے، اور اگر بیہودہ باتوں کے پاس سے گزر ہو تو سنجیدگی سے گزر جاتے ہیں۔ میں اپنے معاشرے کی جو حالت ہے اس پر بات کرنا چاہتا ہوں۔
کہ کس درجے کی تلخی اور سختی ہے انداز گفتگو. اگر میں چاہوں کہ جو کچھ میں سمجھ رہا ہوں یہ درست ہے اور دوسرے اس رخ کو اختیار کریں تو کیا تکار اس کا سبب ہو سکتی ہے کہ کوئی میری بات سنے؟ مجھے تو چاہیے کہ انداز تخاطب و تکلم سے جو عملی صورت تک کی بات ہے وہ خوب ہو، اچھی ہو، دوسروں کے لیے بھلی ہو. اور کوئی بات بھلی ہو نہیں سکتی جو قرآن و سنت سے باہر. آپ پوری دنیا کے حالات دیکھیں، پوری دنیا کے مزاج دیکھیں اور پھر وہ پہلو اٹھائیں جسے بالعموم اچھا سمجھا جاتا ہے. وہ جو بالعموم اچھائی غیر مسلم بھی کہہ رہا ہے اسے آپ دیکھیں، ترازو پر لے آئیں، وہ قرآن و سنت کے تحت ہوگی بات. بھلائی ہو نہیں سکتی. جو کچھ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے، جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کو تعلیم فرمایا، عملی صورت عطا فرمائی، وہ ہر وہ پہلو موجود ہے جو انسانی زندگی میں ہے، اس کی ضرورت ہے، اسے اختیار کرنا ہے تو وہ بہتری اور بھلائی پا سکتا. تو فرمایا اور وہ لوگ بیہودہ باتوں میں شامل نہیں ہوتے. اب اگر کہیں ایسی بات ہو رہی ہو بنیادی طور پر تو اسے جب آپ دیکھیں گے تو اس کی ابتدا کفر و شرک سے ہوگی، لیکن بد کلامی کے پہلوؤں تک پھر باتیں اسی طرف کی چلی جائیں گی جہاں زیادتی ہوگی، جہاں ایسا عمل ہوگا کہ دوسرے کی تکلیف کا سبب ہو، دوسرے کو تکلیف دینے کی کاوش اور کوشش ہو. تو فرمایا وہ لوگ بیہودہ باتوں میں شامل نہیں ہوتے. اگر معاشرے میں سختی ہے، جھگڑا ہے، فساد ہے تو جسے توبہ نصیب ہو، جسے رجوع اللہ نصیب ہو، اسے کیسا عمل اختیار کرنا چاہیے؟ یعنی اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے. تو جو معاشرے کی تپش ہے اس میں مزید جو دو لفظ میں نے ادا کرنے ہیں وہ مزید سخت ہوں گے تو آگ مزید بھڑکے گی. تو اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ جو یہاں بیٹھا ہے یہ بات اسے مخاطب کر رہی ہے، یہ ہر ایک کے لیے. جہاں جا کر آپ بات کرتے ہیں، جس حیثیت میں آپ بات کرتے ہیں، جو اولاد یا خاندان آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ کس انداز کو اختیار کر رہے ہیں، ان کے لیے تو ایک رہنمائی کا سبب آپ ہو رہے ہیں. تو ہر ایک کا جو حصہ معاشرے میں ہے وہ کیسا ادا کر رہا ہے، اور کہیں زیادتی ہے تو پھر کیا ہونا چاہیے کہ وہاں سے بندہ سنجیدگی سے گزر جائے، یعنی اس کا حصہ نہ ہو. کہ جہاں آپ کا کلام اتنی مضبوطی نہیں رکھتا کہ وہ خرابی دور ہو تو کم از کم ذات کو تو بچاؤ. ایسے بحث مباحثے اور ایسی تلخی کا خود حصہ نہ بنو، وہاں سے گزر جائے. لیکن یہ بنیاد یاد رکھیں، یہ جو فرمایا گیا ہے نا کہ خالص اللہ کے لیے یتوب الی اللہ، اللہ کے لیے جو توبہ ہے، جو اس کا رخ رکھتی ہے، جو اس کی طرف بندے کو رجوع نصیب ہوتا ہے، یہ بنیاد. جب تک اس بنیاد سے منسلک رہیں گے ایک ایک عمل جو ہے اس بنیاد میں مزید ترقی کا سبب ہوگا، مضبوطی کا سبب ہوگا. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. فرمایا اور جب ان کو ان کے پروردگار کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے، یعنی غور و فکر کرتے ہیں. قرآن کریم کلام ذاتی ہر پہلو سے بابرکت، لیکن مقصد حیات ایک ایک نزاکت اس کی بیان فرماتا ہے اور وضاحت فرماتا ہے، کوئی کمی کوئی تشنگی نہیں رہتی. تو قرآن کریم کا سننا، کلام ذاتی کا سننا ہر پہلو سے بابرکت ہے، لیکن ایک پہلو سننے کا ایسا ہے، ہاں اللہ کا کلام ہے، اچھا ہے. جب اس پر عمل نہیں کر رہے
تو تمہارا یہ اقرار کہ اللہ کا کلام ہے بابرکت ہے، تم کیسے برکت حاصل کر پاؤ؟ پھر مزید اسے اگر نزاکت میں لے جاؤ تو کیا تم اقرار کر رہے ہو؟ جو کہہ رہے ہو کہ میں مان رہا ہوں، میں مانتا ہوں، اور عمل نہیں کر رہے، اس ماننے کو کس پیمانے میں جا کر پرکھو گے؟ تو فرمایا جب ان کو ان کے پروردگار کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، ان کے سامنے وہ بیان آتا ہے، وہ فرمان آتا ہے، تو ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے۔ اب جب بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے تو اس میں ہر پہلو شامل ہو جاتا ہے، جو پہلو احترام سے متعلق ہے، جو پہلو عمل سے متعلق ہے، دونوں سے بنیاد عقیدہ ہے، اور اس سے لے کر عمل تک کی، عمل صالح تک کی بات اس کی مطابقت رکھتی ہے۔ اس میں ایک بات لازم دیکھنی چاہیے جو میں نے بیان سے پہلے عرض کی کہ کم علمی جو ہے یہ بھی بڑا نقصان کا سبب ہوتی ہے۔ قرآن کریم کو سمجھنا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حدود جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی ہیں ان حدود کا خیال رکھے، چونکہ یہ آپ ہی کی شان ہے کہ آپ نے مخلوق کو بتایا یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ نازل ورا اور ورا پہلو سے ہوا، مخلوق کو اعلانیہ پہنچا۔ اعلان کہاں سے نصیب ہوا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو جب بات حدود و قیود کی آئے گی تو ان کا تعین کہاں سے ہوگا؟ تو پھر سمجھ آتی ہے کہ جہاں آپ نے عمل اختیار فرمایا، جہاں سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تربیت حاصل کی، وہ حدود ہیں جو آپ کے روبرو جس ہستیوں کو تربیت نصیب ہوئی، آپ کے خدام کو، وہ صورت جو آپ نے اختیار فرمائی، اختیار کرنے کا حکم عطا فرمایا، اس کی تصحیح فرمائی۔ تو پھر جب اس کے مطابق عمل کریں گے تو پھر یہ کمی پیش نہیں آئے گی کہ آج میں عربی نہیں جانتا اور اردو ترجمہ پڑھ کے اس پر وہ تفسیر کروں جو مجھے پسند ہے، یا جانتا ہوں اور نادانستہ، ایک ہوتا ہے نادانستہ غلط، ایک ہے دانستہ، تو جانتا ہوں اور دانستہ طور پر اپنی خواہشات جو ہے وہ مخلوق پر لگانا چاہتا ہوں، نفذ کرنا چاہتا ہوں، تو پھر میں دعوی ایمانی کر رہا ہوں یا مخلوق کے ایمان کو خراب کر رہا ہوں؟ جو چاہے کہ وہ جو میں چاہتا ہوں تو وہ اللہ کریم کے تو مقابل آ کر کھڑا ہو گیا، پھر اپنی حیثیت ہو دیکھ تو ہے کیا؟ قرآن کریم جب بیان فرماتا ہے نا کہ ایک قطرے کی مثال، تو سمجھ آ جاتی ہے اپنی حیثیت کی۔ تو جب غور و فکر سے سنو گے تو یہ پہلو نصیب ہوگا کہ یہ جو بیہودہ باتوں کی حدود و قیود ہیں کیا ہے؟ اللہ کریم کا کلام ہے، ایسا مربوط ہے، اسے تسلسل سے پڑھتے جاؤ تو رہنمائی فرماتا ہے، اسے تسلسل سے ایک ایک بات کو واپس جوڑتے آؤ تو رہنمائی نصیب ہوتی ہے۔ ہر پہلو سے یہ کلام جامع ہے، جس پہلو سے دیکھو اس پہلو سے یہ مربوط ہے۔ اور جب بات غور و فکر کی آئے گی تو وہ صورت جو حدود ہیں وہ بھی سمجھ آئیں گی، اور ان پر عمل کیوں کرنا ہے؟ خالص رجوع نصیب۔ اپنی طرف دیکھیں گے تو بات توبہ کی آئے گی، چونکہ کمزوریاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو قرآن کریم میں استغفار کا فرمایا گیا، امام الانبیاء معصوم عن الخطا۔ یہ رہنمائی امت کے لیے ہے۔ تو جب ہم اس رہنمائی سے اپنے آپ کو دیکھیں گے، کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے جو سجدہ کیا ہے، میں گناہ کی بات، غلطی خطا کی نہیں کر رہا ہوں، میں سجدے کی بات یعنی عبادت کی بات کر رہا ہوں کہ جو سر بسجود ہو کے سبحان ربی الاعلی کہتا ہے، کیا اس درجے کی کیفیت اور صورت ہے جو میرے اللہ کی شان ہے؟
شریر کانپ جائے کہ جو اس کی شان ہے میرے رکوع سجود اس کی مطابقت تو نہیں رہتا. تو غفور الرحیم ہے کہ انہیں شرف قبولیت دے دے، یہ تو رعایت ہے. تو جب اپنی طرف دیکھیں گے تو بے شمار کمزوریاں نظر آئیں گی. میں تو عبادت کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں جو ہماری کمزوری ہے اس کی بات کر. آپ کسی سربراہ کو، کسی درجے کے سربراہ کو دیکھ لیں جہاں معاملات اسے پیش کیے جا رہے ہوں، اور معاملات پیش کرنے والا کاغذ اور اٹھائے کلام اور کرے، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ کے حضور رکوع سجود ہے اور حساب دکان کا ہو رہا ہو، لڑائی ہمسائے سے ہو رہی ہو، تو کیوں سجدے صاحب ہم کرتے ہیں؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں یاد رہتا کہ رکعتیں 2 پڑھی ہیں کہ 3 پڑھی ہیں. چاہے جائے کہ ان رکوع سجود کو ہم یہ سمجھیں کہ اب تو واجب ہے جنت، مجھے کیوں تکالیف ہو رہی ہیں، میں تو اتنی عبادت کرتا ہوں. ہاں، کتنا فرق ہے باتوں میں. تو جب یہ تربیت نصیب ہوتی ہے، استغفار کو شرف قبولیت نصیب ہوتی ہے، تو یہ نزاکت سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے. آنکھیں دیکھنا شروع کر دیتی ہیں، کان سننا شروع کر دیتے ہیں. یہ اللہ کریم کی عطا ہے کہ دیکھتی آنکھوں کو دیکھنا نصیب ہو، سنتے کانوں کو سننا نصیب ہو. یہ اس کی عطا ہے. یہ ممکن ہے نور ایمان سے. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. فرمایا اور وہ لوگ دعا کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی راحت عطا فرمائیے، اور ہم کو پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دیجیے. اب جب آپ ذات کی بات کرتے ہیں تو ذات کے ساتھ جو منسلک حصہ ہے وہ اہل خانہ کہا جاتا ہے، آپ کی اولاد کی آ جاتی ہے. اور وہاں کی رات جو ہے آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا گیا ہے. تو کہاوت ہے، کہا جاتا ہے کہ خوشی کے آنسو ٹھنڈے ہوتے ہیں اور دکھ کے آنسو حدت والے ہوتے ہیں، گرم ہوتے ہیں. لوگ خوشی سے بھی رو رہے ہوتے ہیں نا، تو کہتے ہیں خوشی کے آنسو ٹھنڈے ہوتے ہیں. تو جو دکھ کے آنسو ہوتے ہیں وہ حدت والے ہوتے ہیں، گرم ہوتے ہیں. تو آنکھوں کی ٹھنڈک، جب آپ کا گھر، آپ کی اولاد، آپ خالص ہوتے ہیں دین پر، تو پھر راحت کا سبب ہے، پھر تکلیف نہیں ہوتی. کتنی ہی بار ایسے معاملات آتے ہیں لوگ کلام میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں گھر جانے کو دل نہیں کرتا، بڑی تکلیف ہے اولاد کی طرف سے، ان کے اعمال کے سبب. ایسا بھی دیکھا ہے کہ اولاد روتی ہے کہ والد صاحب کو کیسے سنبھالیں، نہیں سنبھلتے. ہر 2 پہلو سے یہ چیزیں معاشرے میں ملتی ہیں. لیکن جب رجوع اللہ ہوگا، اللہ کے حکم پر عمل ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی ہوگی، تو پھر راحت نصیب ہوگی. اور جب یہ دعا کی جائے کہ اللہ کریم یہاں دعا کا فرما رہے ہیں، ترغیب بھی ہے، رہنمائی بھی ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ربنا، محتاج ہے ہر پہلو سے، اسے احتیاج پوری فرمانے والی ذات اس کی اللہ ہے. ربنا، تو ہماری بیویوں کی طرف سے اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی راحت عطا فرمائی. اب جب ہم اولاد کی تربیت کی طرف آتے ہیں تو کبھی ہم نے غور فرمایا کہ جو بھی جدید زبان ہو، جو دنیا میں جس زبان میں طاقت ہے اور اسے لوگ رہنما سمجھ رہے ہیں، ہم فخر سمجھتے ہیں کہ ہمارے بیٹے نے پہلا کلام فلاں زبان میں کیا. کیا ہم نے یہ دیکھا کہ الف لام میم اس نے ابتدان پڑھا؟ کیا اسے ہم نے جو آذان
ابتدان جس کے کان میں اذان دی گئی، کیا ہم نے اسے بتایا کہ اللہ اکبر مطلب کیا ہے، بڑائی کس کی ہے؟ تو جب ان کی تربیت کی بات آئے گی تو معزز سامعین کرام، پھر ذات کے ساتھ جو قریب تر حصہ امامہ رہنما کے معنوں میں آتا ہے، کسی شعبے میں بھی رہنما ہو سکتا ہے، جو اس معاملے میں، اس شعبے میں وہ کردار ادا کر رہا ہو جو آگے ہے رہنما کا، امامہ۔ تو جب بات امام کی آئے گی تو مقتدی کی جو بات آئے گی تو اس میں جو اس کے تحت ہے ان تمام کی بات آئے گی۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی نہیں ہے تو اس کا وجود تو اس کے ساتھ ہے نا، اس کی آنکھیں اس کے تحت ہیں، اس کی زبان اس کے تحت ہے، اس کے ہاتھ پاؤں اس کے تحت، اس کی سوچ تو اس کے تحت ہے۔ تو جب امامت کی بات آئے گی تو جہاں جہاں تمہارا حکم نافذ ہو سکتا ہے، جہاں جہاں تیری رہنمائی کارگر ہو سکتی ہے، وہاں کا پھر سوال آئے گا۔ اور پھر جب اللہ سے مانگ رہے ہو نیکی اور نیکی میں امامت، تو جیسی اس کی شان ہے، پھر تھوڑا تھوڑا کیا مانگنا، جب مانگو تو پھر اس سے بے شمار مانگو، اور تم اس بے شمار کو نہیں سمجھ پاؤ گے، اس سے زائد وہ عطا فرماتا۔ تو جب بات اہل خانہ کی آئے گی تو معزز سامعین کرام آپ غور فرمائیں، پچھلے کچھ عرصے سے ایک بات میں تقریباً ہر بیان میں کہتا آ رہا ہوں کہ جہاں اپنے معاملات میں، جہاں اپنی تربیت میں، جہاں اپنی عبادات میں، جہاں اپنے اذکار میں، جہاں اپنے لطائف اور مراقبات میں توجہ کی ضرورت ہے، میں عرض کرتا آ رہا ہوں کہ اپنے گھروں پر توجہ دیں، اپنی اولاد کی نگہداشت پر اچھی ہو، دیکھیں کہ انہیں بھی اللہ اللہ نصیب ہو، ہمارے نام کے ساتھ جو موسوم ہے انہیں وراثت میں مل رہا ہے، کیا دین بھی وراثت میں ان پر پہنچ رہا ہے؟ اور بہترین صدقہ جاریہ ہماری اولاد ہے۔ جب ہم مٹی کے نیچے ہوں گے، نصیب ہوا تو، جانا تو ہر ایک نے ہے، یہ 4 ہاتھ نصیب ہونا قبر کا، یہ بھی ہر جگہ نہیں ہے، اور وہ مٹی کے نیچے نصیب ہوا تو جانا تو ہر ایک نے ہے بھائی۔ کتاب بند ہوگی، اعمال پھر بھی سبب ہوگا، تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین صدقہ جاریہ اولاد ہے، تو کیا ہم ان کی تربیت کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا کوئی وقت ایسا ہے جو ہمارا اکٹھا بھی بسر ہوتا ہے، یا سارا کچھ، ساری زندگی، سارا گھر ہم نے اس جدت کی نظر کر دیا، اور جو جدت بھی ہماری نہ ہوئی؟ تو جو بھاگ دوڑ پوری دنیا کی جس نے ہماری زندگی تباہ کر دی، جس نے زندگی کو بے مقصد کر دیا ہے، بے وقت کر دیا ہے، کتنی کوشش ہم کرتے ہیں، وہ معصوم جو چل نہیں سکتا، اس کے وجود سے بھاری کتب اسے اٹھانے کو دیتے ہیں، اور پھر اسے دنیا کے دوسرے کونے تک جہاں تک سکت ہو اسے چلائے رکھتے ہیں۔ نہ وہ ماں باپ جو کیا رہتا ہے، نہ ماں باپ کو اس کے خیالات کی سمجھ آتی ہے، اور جب وہ پلٹتا ہے ایک دنیا کے کسی شعبے کی مہارت لیے ہوتا ہے، اور اس درجے کی کیفیت میں ہوتا ہے، باقی سب باتوں کا انکار کر رہا ہوتا ہے، اور وہ ساری تگ و دو کے بعد وہ کہتا ہے باپ کو کہ یہ تو میری زندگی ہے، آپ نے اپنی بسر کر لیا، مجھے کیا کہتے؟ تو میں جدت کا یا جدید علوم کا مخالف نہیں ہوں، لیکن یہ پہلو درست نہیں ہے کہ اس جدت کی بھٹی میں اس طرح چڑھ جایا جائے کہ آخرت جو ہے وہ بندہ ضائع کر بیٹھے، یہ درست نہیں۔ تو جب قرب نہیں ہوگا تو وہ جو ایک انس ہے، جو انس میں ایک گہرائی ہے، وہ کیسے پیدا ہو؟ ہر زبان کے اپنے اپنے روایات ہوتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں، کہاوت ہوتی ہے۔ تو پنجابی کی ایک کہاوت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ادھار منگنے کھونو تو یاری ملنے کھونو دو ویندے رانے، یعنی
ادھار نہ مانگے تو کوئی نہیں دیتا، اور ملاقات نہ ہو تو دوستی آہستہ آہستہ معدوم ہونا شروع ہو جاتی۔ تو جب گھر ہی اس طرح بکھر جائیں کہ ایک وقت کا کھانا اکٹھا نہیں کھا رہے، تو پھر جب کہیں اکٹھے ہوتے ہو تو تلخی اس لیے ہوتی ہے کوئی دوسرے کو برداشت ہی نہیں کرتا، وہ سمجھتا ہے جیسا میں چاہتا ہوں ایسا وقت۔ تو جو یہ راحت درکار ہے تو پھر اس راحت کے لیے تربیت بھی تو لازم۔ تو جب ذات کی بات آئی تو پھر ذات کے ساتھ جو حصے منسلک ہیں ان کی بات آ گئی۔ قرآن کریم بیان فرماتا ہے دوسری جگہ کہ بخشش جنہیں نصیب ہوگی، ان کی اولاد اہل خانہ جنہیں بخشش نصیب ہوگی، جنت میں انہیں اکٹھا رکھا جائے گا، ایک گھر کی صورت نصیب ہوگی، اور فرمایا جس کے ساتھ خاندان پہنچایا جائے گا اس کے اجر سے کوئی شے کم نہیں کی جائے گی۔ آیت ہے قرآن کریم۔ تو یہاں جس گھر کی چاہت کو دیکھتی ہوئے زندگی بکھیر رہے ہو تو کتنا کم رہ لیں گے۔ آدھے سے شاید زندگی تو ہماری بیت جاتی ہے ایک دوسرے کو سمجھتے ہوئے۔ اکثر جب مسائل میرے پاس آتے ہیں نا تو میں انہیں ایک بات کہتا ہوں، خواتین و حضرات کو میں کہتا ہوں، یہ جو کہتے ہو نا تمہاری ماں، بی بی کہتی ہے تمہاری ماں، تمہاری پسند میری پسند، میں کہ اسے میری تمہاری سے ہماری پر لے آؤ، مسائل ختم ہو جائیں گے۔ آدھی زندگی تو آدھی سے زائد تو وقت ہمارا گھر کا وہ گزر جاتا ہے جس میں ہم ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں، فتح اور شکست میں لگے رہتے ہیں، اور جب کچھ سمجھ آنا شروع ہوتی ہے اس وقت روانگی کا ہوتا ہے۔ کیا ہم نے کیا پایا؟ وہ جو اولاد جو اپنی ذات سے پیاری ہے اسے کیا آگ کی نظر کرنا پسند کریں گے؟ کیا اپنے متعلق سوالات میں یہ سوال کوئی پسند کرے گا کہ تو نے اپنی اولاد کو آگ میں پھینکا؟ تو وہ جو تربیت کی ذمہ داری ہے وہ پھر کس کی ہے؟ تو جو اپنا حصہ ہے اس کی ادائیگی کی ضرورت ہے۔ اب یہ ساری بات کہنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ جب گھر جائیں اور کوئی ذکر نہ کرتا ہو تو پھر بندہ ڈنڈا اٹھا لے۔ ایک سوبر انداز ہمارے ذمہ ہے، بعمل ہوتے ہوئے دین کی ترویج۔ تو جب ابتدا ذات سے ہے تو وہ جو لوگ ذات سے منسلک ہیں ان سے مبارک کیسے ہوں گے؟ چاہے جائے کہ آپ کہیں میں عامت الناس میں تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں، تو وہ جو بنیادی ذمہ داری ہے تبلیغ کی وہ کون ادا کرے گا؟ اپنے گھروں پر توجہ دیں، مزید توجہ دیں، اور جو وقت میسر آئے اسے محض سوالات اور اس میں سختی میں نہ بسر کریں۔ سنیں، ایک وقت تھا کہ اولاد کوئی نہیں پوچھتی تھی کہ یہ بات کیوں کرنی ہے، ہم بیٹھے ہوتے تھے، فرمایا جائے کھڑے ہو جائے، ہمیں غرض ہی نہیں ہوتی تھی کہ کھڑے کیوں ہو جائیں۔ آج جدت نے جہاں بے شمار زندگی کی آسائشیں دی ہیں وہاں زندگی میں تعفن بھی بڑے پیدا کیے ہیں۔ سکا باپ بھی کہہ رہا ہو تو اولاد چاہتی ہے سمجھنا کہ کیوں کہہ رہے ہو، اس سے کیا ہوگا؟ تو جب بیٹھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے تو پھر ایک باہم ربط پیدا ہوگا۔ اور یاد رکھیں، جب اولاد آپ سے اپنی باتیں، آپ سے اپنی سوچیں شیئر کریں گے تو آپ جیسے چل رہے ہوں گے نا اس طرح بیٹا بھی بازو مار کر ساتھ چل رہا ہو، وجود ظاہری تک وہ اس طرح پھر اپنے والد کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں۔ بیٹی ماں جیسی آپ دیکھیں جاتی ہوئی تو سمجھ آتی ہے فلاں بی بی، پتہ لگتا ہے نہیں بیٹی ہے۔ اس طرح بیویوں کو بچیاں جو ہے چلنے کے انداز میں بھی وہی ڈال جاتی۔ ایک گھر ہے، کیسا خوبصورت کیفیت اور حال اللہ کریم نے عطا فرمایا ہے، جسے راحت فرمایا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا ہے۔ آنکھ میں تو ہوا جو ہے اس کا جھونکا بھی بے ترتیب لگے تو تکلیف ہوتی ہے، تو آنکھ کی جو ٹھنڈک ہے اس کی نزاکت کتنی ہوتی ہے۔ اس موضوع کی نزاکت کو اسی حیات میں سمجھنا ہے اور اسی تربیت کے مطابق عمل کرنا ہے
تو توجہ دیں، بجائے اس کے کہ ہر بچے کا خاندان ایک سکرین پر ہو اور جب بیٹری ختم ہو تو وہ خاندان ہی ختم ہو گیا، فون بند کر دو سارا خاندان غائب ہو۔ تو جب اس تربیت کو دیکھیں گے تو یہ کیفیت اور حال آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی۔ اور بات جب امامت کی آئے گی معزز سامعین کرام، تو جو رہنمائی کر رہے ہیں، جن کی رہنمائی کر رہے ہیں، پیشوا، امام پیشوا، تو اس پیشوا کا رخ خالص اللہ کی طرف، دینی حکم کے مطابق جو اس کے تحت ہیں، ان کی تربیت ویسے جیسے اللہ نے پسند فرمائی ہے، تو یہ ایک راحت بھی ہے، دنیا میں بھی آسانی ہے، آخرت میں بھی آسانی۔ اللہ جل شانہ توفیق عمل عطا فرمائے، ہمیں ہمارے گھروں کو ایمان اتفاق عطا فرمائے، اس میں ترقی عطا فرمائے۔ جب ہم ایسے اپنے حالات اور اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں، من حیث الامت دیکھتے ہیں، من حیث القوم دیکھتے ہیں، تو سمجھ آتی ہے کہ ہمارے اعمال میں یہ جو قرآن کریم رہنمائی فرما رہا ہے اس کا فقدان ہے، نہیں ہے۔ تو جب فقدان ہے تو پھر اسی لیے معاشرے میں تعفن ہے۔ اور جب ہم معاشرے کی زندگی اور اس کی سختی کو دیکھتے ہیں تو ایک سادہ سا سوال ہے، کیا کوئی شے اللہ کریم سے بعید ہے؟ ہر شے اس کے دستے قدرت میں ہے نا۔ تو اتنی تلخی میں بھی کسی کو وہ سہل اور سکون کی زندگی عطا فرما سکتا ہے نا، تو پھر ہم باہم منسلک تو اس طرف ہوں۔ جب ہمارا منسلک ہونا معذرت خانہ ہو، سودے ہوں، تو پھر ہم نے اسی تلخی کا حصہ رہنا۔ آگ کا کام جلانا ہے، معاشرے کی حدت جو ہے وہ اس کا سبب، اس سے حاصل تکلیف ہے، لیکن آگ کو کیا حکم فرمایا اللہ کریم نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی، اور ایسی ٹھنڈی جو راحت دے، ٹھنڈک بھی تکلیف نہ دے۔ تو کیا معاشرے کی سختیاں بعید ہیں میرے اللہ کے دستے قدرت سے؟ ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارا رخ درست ہو۔ جب اپنے اللہ جل شانہ کی طرف رخ خالص ہوگا تو جتنی مرضی حدت رہے، نور ایمان وہ ٹھہراؤ عطا فرمائے گا کہ ظاہر کی زندگی بھی سہل ہو۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو یہ جو مسافر زندگی کا ہے، آخرت میں کہیں یہ نہیں ملتا کہ کوئی یہ چاہے کہ میں واپس لوٹ جاؤں۔ جہاں کفار واپسی کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں، دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ ایک بار بھیج ہم درست کر کے آئیں گے، ان سے متعلق بھی قرآن حدیث میں یہ فرمانا ہے کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ بھی جھوٹ ہے، موقع ہے نہیں، ہو تو بھی جو کہہ رہے ہیں یہ نہیں کریں۔ ایک حصہ ایسا ہے مخلوق میں جو درد دل سے دعا کر رہا ہوگا کہ یا اللہ ہمیں ایک دفعہ عرض کرے گا کہ ایک دفعہ واپس بھیج دے۔ جانتے ہیں کون ہے؟ جو اس کی راہ میں گردنیں کٹائیں گے۔ اب زندگی میں انقطاع، موت ایک کٹھن مرحلہ، پھر تے ہونا، بلند ہوتی تلوار نظر آ رہی ہو کہ میری گردن کاٹ رہی ہے، کیا صورت ہوگی؟ اس میں بھی اتنی لذت نصیب ہوگی کہ شہید مانگے گا اپنے اللہ سے، بار الہ مجھے بار بار بھیج، میں بار بار تیری راہ پر گردن کٹاؤں۔ تو پھر اس معاشرے کی تنگی کیا تنگی رہ جائے گی؟ جب ہم اپنی طرف دیکھتے ہیں تو ضرورت ہے وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، ہماری توبہ کے ساتھ عمل صالح منسلک نہیں ہوتا۔ ہم دوسروں کے اعمال پر بحث کرتے ہیں، دوسرے کے کردار کو نشان کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ تو پھر یہ محصل ہے جو کچھ آج ہو رہا ہے۔
جس کے ذمے مخلوق کو انصاف پہنچانا ہے اس کے اپنے اندر بے انصافی ہو کیا ہے؟ اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ کوئی حل بتایا جائے. کیا اللہ کریم نے تمہیں حل نہیں بتایا؟ ایمان کے ساتھ عبادات نہیں بتائی؟ کیا عبادات کے ساتھ معاملات کی رہنمائی نہیں فرمائی؟ کیا تم جو لین دین کرتے ہو حلال کرتے ہو، کلام صالح کرتے ہو، سجدہ صرف اللہ کے سامنے کرتے ہو، در در سجدے کرتے ہو؟ ایک ایک عمل کو کھولو تو صحیح سمجھ آ جائے گی. تو نتائج وہ چاہتے ہو جو صالح عمل پر ہیں، اور جو کر رہے ہو وہ غیر صالح ہے. کیسے نتائج اور عمل ایک ہوں؟ عمل کی مطابقت دو، درست عمل اختیار کرو، اس طرح نتائج مرتب ہونا شروع ہو جائیں گے. اور آخر میں عرض کروں گا معزز سامعین کرام، ہر ایک کی فرصت ہے، اس کی اپنی کتاب ہے، نام اعمال ہے، جو علم الہی سے لکھا جا چکا ہے، اور یہ اس کے مطابقت دوبارہ تحریر اعمال نامے میں آ رہی ہے. یقین مانیں اگر اختیار مخلوق کو راستے کے انتخاب کا نہ ہوتا پھر جزا و سزا کی بات نہ ہوتی. تو جو انتخاب یا جو فیصلہ ہم کر رہے ہیں یہ نازک معاملہ ہے، اللہ کے حکم کے مطابق کریں. وہ غفور الرحیم ہے، اس سے توفیق مانگیں. ہم نے توبہ کی بات کی، غیر صالح عمل کی بات کی. ایک بات اکثر سنی ہوگی، سوچی ہوگی اکثر، آئندہ یہ غلطی ہو گئی، آئندہ یہ نہیں کروں گا. نہیں، اللہ سے توفیق مانگی جائے، یا اللہ مجھے آئندہ اس غلطی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. تو جب نسبت معاملات کی اللہ کی طرف ہوگی تو پھر استحکام آئے گا، وگرنہ سالوں گھٹنے رگڑنے اور اللہ اللہ کرنے کے بعد بندہ کہتا ہے جیسا میں پارسا ہوں اس طرح اور ہے کوئی نہیں. آنکھوں دیکھا حال ہے. انانیت میں چلا جائے بندہ، اس کا مطلب ہے ذات کو دیکھ رہا ہے، ذات باری کو نہیں دیکھ رہا. ہر شے کا رخ اپنے اللہ کی طرف کریں. مانگنا ہے اس سے مانگیں. شرف ہم کلامی دے رہا ہے، 5 وقت تو اس نے مقرر فرما دیا ہے. تو یہ شرف ہم کلامی اس مشت غبار کو بارگاہ ایزدی میں نصیب ہو رہی ہے، پھر بھی نہ سمجھ. اپنی اللہ مضبوط کریں، اپنے لطائف مضبوط کریں، اپنے راغبات مضبوط کریں، اسباب کا راسخ کریں. قیام صلاح پر حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب تفسیر فرماتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں قیام صلاح کی کیفیت یہ ہو کہ وہ جہاں سے بے نمازیوں میں سے بھی گزرے لوگ نمازی ہو جائیں. کبھی غور کیا کہ یہ اللہ اللہ کرنے والا بازار جاتا ہے تو واپس پلٹتے ہوئے اللہ اللہ تو کجا فرض نماز چھوڑ آتا ہے؟ کبھی غور کیا؟ مجھ سے پوچھتے ہیں کئی دفعہ سوال کر راسخ کیسے ہو؟ میں کہا پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہ سمجھ آ جاتی ہے کہ راسخ ہو گیا. جہاں سے گزرو گے وہاں نیکی کی رغبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. اس گزرتے اور اس رد عمل کو نہ دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو. وہ کمال تمہارا نہیں ہے، وہ جو سچائی اللہ اللہ کی نصیب ہوئی ہے اس سچائی سے لوگوں پر اثر پڑ رہا ہوتا ہے. بات تمہاری نہیں ہے، بات اللہ کی ہے، اس میں ذات کی ہے. اپنا وقت جو ہے عبادت کا، اپنی عبادت میں جو متوجہ ہونا ہے، اپنے اعمال کا، اپنے کلام کا، اپنی نگاہ کا، اپنے قدم کا یہ خیال رکھا جا سکتا ہے تو حکم ہے. تو جو نہیں رکھا جاتا اس میں ہماری مرضی ہے، اس میں ہماری مرضی کا دخل ہے. تو جتنی اللہ اللہ کرو گے توفیق عمل نصیب ہو، اخلاص نصیب ہو،
بڑی شیطان نے بات کی، میں سے ہٹا دوں گا، لیکن تیرے مخلص بندے ساری شیطنت کے باوجود اسے مانا، اس نے اخلاص کا کوئی حل نہیں میرے پاس، تو یہ جو اللہ اللہ کرتے ہو اللہ کے لیے کرتے ہو، یہ جو کیفیات قلبی کی بات کرتے ہو، اس نہاں خانے کی بات کرتے ہو جہاں کیفیات کا گھر ہے، تو بات تو مخلص کی ہوگی، اخلاص کی ہوگی، تو ہر پہلو سے بات، ہر پہلو سے عمل، ہر پہلو سے سوچ اس کا رخ خالص اللہ کی طرف ہو۔ اللہ کریم اخلاص عطا فرمائے، اللہ کریم ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے، اللہ کریم ہماری توبہ قبول فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔